السلام علیکم فرینڈس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اچھے سے ہوں گے۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے ڈیموگرافی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو اکثر جے کے ایس ایس بی کے ایگزامز میں پوچھا جاتا ہے۔ اگر آپ جے کے ایس ایس بی کے ایسپیرنٹ ہو، اگر آپ کسی بھی کمپٹیٹیو ایگزام کی تیاری کرتے ہو، جے کے ایس ایس بی فائنانس اکاؤنٹ اسسٹنٹ کی تیاری کرتے ہو، یا ایس آئی کی تیاری کرتے ہو، یا سول سروس کی تیاری کرتے ہو، تو یہ ٹاپک آپ کو سیلبس میں ضرور ہوگا۔ یہ خاص طور پر ایف اے کے سیلبس میں ہے۔ یہ ٹاپک امپورٹنٹ ہے اسٹیٹسٹکس کی وجہ سے۔ اسٹیٹسٹکس ایک امپورٹنٹ پورشن ہے جے کے ایس ایس بی فائنانس اکاؤنٹ اسسٹنٹ ایگزام میں۔ تو یہ کوشچنز میں نے کہاں سے لیے ہیں یہ آپ کو بتانا ضروری ہے، کیونکہ آپ نے تھمبنیل پہ ایک نیا فوٹو دیکھا ہوگا جو میرا نہیں ہے، وہ میرا فرینڈ ہے جس کا نام ہے غلام حسن۔ غلام حسن فائنانس اکاؤنٹ اسسٹنٹ کی تیاری کرتا ہے، تقریباً 1 سال سے وہ پریپریشن کر رہا ہے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ جو بھی ہمارے ایریا کا کینڈیڈیٹ ہو، جو ایک جے کے ایس ایس بی ایسپیرنٹ ہو، جو ایس ایس بی کی تیاری کرتا ہے، جیسے ایس ایس بی کے کسی بھی ایگزام کی تیاری کرتا ہو، تو یہ ویڈیو اس کے لیے بینیفیشل ہوگا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو امپورٹنٹ ایم سی کیوز دوں گا، اور میں آپ کو اس چینل پہ وہ آپ کو اکاؤنٹنسی یا جی کے کی بھی ویڈیوز اپلوڈ کرے گا۔ تو آپ ہمارے چینل پر اگر آپ نئے ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں جو ڈیموگرافی سینسس کے ہیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آج کا جو پہلا ایم سی کیو ہے وہ ہے ہو از نون ایز دا فادر آف ڈیموگرافی؟ کس کو کہا جاتا ہے فادر آف ڈیموگرافی؟ جیسے یہ عام کوشچن ہے، اگر آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم جیسے بولتے ہیں فادر آف سائنس، فادر آف سائنس کسے کہا جاتا ہے، فادر آف میتھز کسے کہا، اسی طرح یہ بھی ایک کوشچن ہے کہ فادر آف ڈیموگرافی کسے کہا جاتا ہے۔ تو فادر آف ڈیموگرافی جان گرانٹ کو کہا جاتا ہے۔ جان گرانٹ، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، جان گرانٹ۔ تو دوسرا کوشچن ہے ورلڈ پاپولیشن ڈے از سیلیبریٹڈ آن؟ ورلڈ میں پاپولیشن ڈے کب سیلیبریٹ کیا جاتا ہے؟ جیسے ورلڈ میں بہت سارے ڈیز سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں، ورلڈ ارتھ ڈے، ورلڈ انوائرمنٹ ڈے، ایسے آپ کو بتانا ہے کہ ورلڈ پاپولیشن ڈے کب سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ تو ورلڈ پاپولیشن ڈے 11 جولائی کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، 11 جولائی۔ تو یہ بات آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے سیکس ریشو۔ سیکس ریشو آف انڈیا کیا ہے؟ انڈیا کا سیکس ریشو ہے 940۔ سیکس ریشو کا مطلب آپ کو سمجھ آنا چاہیے، کیونکہ آپ اگر جے کے ایس ایس بی ایسپیرنٹ ہو، اگر آپ پڑھائی کر رہے ہو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سیکس ریشو کیا ہے۔ تو ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں گا، سیکس ریشو ہے نمبر آف فیمیلز پر 1000 میلز۔ کتنی فیمیلز ہیں ہر 1000 آدمیوں میں؟ اگر ہم فار ایگزامپل کسی گاؤں کا سیکس ریشو نکالیں گے تو انڈیا کا سیکس ریشو ہے 940۔ 900 فیمیلز ہیں پر 1000 میلز۔ تو یہ آپ کو سمجھ آنا چاہیے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر پھر بھی سمجھ نہیں آیا تو آپ کمنٹ کر سکتے ہو۔ اس کے بعد ہے وین واز دا فرسٹ سینسس ڈن ان انڈیا؟ انڈیا میں پہلا سینسس کب ہوا تھا؟ سینسس آپ کو پتہ ہوگا کہ انڈیا میں 10 سال کے بعد سروے کیا جاتا ہے۔ جو انڈیا کا لاسٹ سینسس کیا گیا تھا وہ 2011 میں کیا تھا۔ تو اب بھی 2021 میں ہونا تھا، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ فی الحال پینڈنگ ہے، تو اگلے مہینوں میں تقریباً کیا جائے گا۔ تو پہلا سینسس انڈیا کا کب کیا گیا تھا؟ اس کا آنسر ہے 1872۔ 1872 میں انڈیا کا سینسس پہلا کیا گیا تھا۔ یہ برٹشرز نے کیا تھا، کیونکہ انڈیا نے انڈیپینڈنس 1947 میں حاصل کی۔ اس سے تقریباً بہت سال پہلے یہ پہلا سینسس انڈیا میں ہوا تھا۔ تو نیکسٹ کوشچن ہے ہو واز دا وائس رائے آف انڈیا ایٹ دا ٹائم آف انڈیپینڈنس؟ ایٹ دا ٹائم آف انڈیپینڈنس، سوری یہ غلط یہاں پہ ہوا ہے، ایٹ دا ٹائم آف
اس کے بدلے یہاں پہ ہونا چاہیے ایٹ دا ٹائم آف سینسس. جب انڈیا میں پہلا سینسس ہوا ہے 1872 میں، اس وقت انڈیا کا وائس رائے کون تھا؟ وائس رائے آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ برٹشرز کے رولرز تھے جو انڈیا پہ رول کرتے تھے، تو اس کا نام تھا لارڈ میو. لارڈ میو. اس کے بعد ہیں وچ یو ٹی ہیز دا ہائیسٹ پاپولیشن گروتھ ریٹ ان انڈیا. انڈیا میں 9 یونین ٹیریٹریز ہیں، تو یہ کوشچن بتاتا ہے کہ کس یو ٹی میں، کس یونین ٹیری میں ہائیسٹ گروتھ ریٹ پاپولیشن ریٹ ان انڈیا. تو انڈیا کے کس یو ٹی میں زیادہ پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے؟ تو اس کا آنسر ہے دادرا اینڈ ناگر حویلی. یہ ایک یونین ٹیریٹری ہے انڈیا میں جس کا نام ہے دادرا اینڈ ناگر حویلی. اس میں زیادہ گروتھ ریٹ ہے پاپولیشن کی انڈیا میں. اس کے بعد ہے وچ ڈسٹرکٹ ہیز لیسٹ لٹریسی ریٹ ان انڈیا. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ کمپٹیٹیو ایگزام میں ڈیفینیٹلی آئے گا، کیونکہ یہ ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے جو اکثر اسٹوڈنٹ مس کرتے ہیں کہ انڈیا کے کس اسٹیٹ میں، پہلے آپ کو پتہ ہونا اسٹیٹ، انڈیا کے کس اسٹیٹ میں لٹریسی ریٹ ہے. یہ آپ کمنٹ میں بتائیے کہ انڈیا کے کس اسٹیٹ میں لٹریسی ریٹ زیادہ ہے. تو یہ بتاتا ہے انڈیا کے کس ڈسٹرکٹ میں زیادہ لٹریسی ریٹ ہے. آپ کو وہاں ڈسٹرکٹ کا نام بھی پتہ ہونا چاہیے. اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے سرچپ میزورم. سرچپ ڈسٹرکٹ کا نام ہے اور میزورم اسٹیٹ کا نام ہے. سرچپ ایک ڈسٹرکٹ ہے جو میزورم میں ہے، تو یہ بات آپ کو یاد رکھنا ہے. نیکسٹ ہے وچ ایئر از کنسیڈرڈ ایز اے گریٹ ڈیموگرافک ڈیوائڈ ان انڈیا. انڈیا میں کون سا سال ایز اے گریٹ ڈیموگرافک ڈیوائڈ ان انڈیا منایا جاتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے 1921. 1921 انڈیا کے لیے ایک گریٹ ڈیموگرافک ڈیوائڈ تھا. تو اس کے بعد ہے واٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی سیکس ریشو. سیکس ریشو میں نے آپ کو اس سے پہلے یہ بات بتائی کہ سیکس ریشو کا میننگ کیا ہے. سیکس ریشو کا میننگ ہے نمبر آف فیمیلز پر 1000 میلز. جیسے انڈیا کا سیکس ریشو 940 پر 1000 میلز. تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. اس کے بعد ہے لاسٹ کوشچن دیٹس وچ اسٹیٹ ہیز ہائیسٹ چائلڈ سیکس ریشو. انڈیا کے کس اسٹیٹ میں ہائیسٹ چائلڈ سیکس ریشو. سیکس ریشو آپ کو پتہ ہے چائلڈز کا الگ ہوتا ہے، تو یہ بات آپ کو جانا ہے. اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے میزورم. میزورم. تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا. تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ سبسکرائب کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ جیسے میں کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو سب سے پہلے اس کی نوٹیفیکیشن ملے گی. تو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو آپ کمنٹ میں بتانا ضرور، کیونکہ ہم ایسے انٹرسٹنگ ویڈیوز لائیں گے. اور جس بندے کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا نام ہے غلام حسن سوری، تو وہ آپ کو اس چینل پہ اکاؤنٹنسی بھی آنے والے دنز میں پڑھائیں گے اور جی کے بھی. تو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو، اگر آپ کی کوئی رائے ہوگی تو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہو. تو تھینک یو.